ہلالی صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ جو بل پیش کیا گیا، آلدو یہ ڈراپ کر دیا گیا، مگر اس کے جو نکات تھے آپ کو کیا لگ رہا تھا یہ پارٹی اسپیسیفک تھے؟ یہ پارٹی اسپیسیفک اگر نہیں بھی تھے تو ہو سکتے ہیں کہ پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اس قسم کے چارجز کے ساتھ. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قتل کرنا اور اس قسم کی حماقتیں جو ہیں، مانے ہر قسم کی حماقتیں جو یہ کور کر رہا ہے یہ بل، مرڈر، شوٹنگ، ایوری تھنگ، مانے کیا بات کیا ہے؟ یہ تو کرائم ہے نا، یہ تو نارمل کرائم ہے. کوئی بھی ایسی چیز کرے، پلان کریں، امپلیمنٹ کریں، سوچے بھی، میرے خیال میں یہ ایک کرائم ہے. اور وہ کرائم جو ہے وہ ایویڈنس کو آپ پیش کرنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے اور جج کے سامنے. جوری تو ادھر ہے ہی نہیں، جج کے سامنے، اور وہ جج ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ آلریڈی ایک کرائم ہے. مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ، کیا مطلب ہے آپ کا ادارہ؟ مثال کے طور پہ سنا یہ ہے کہ جو یہ پارٹی نے اس بل کو پروموٹ کیا ہے، وہ پارٹی، اس پارٹی کے اندر ایک ہوتا تھا ٹپو، جو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا، جو ایک ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا. تو کیا وہ پارٹی بین ہو گئی؟ یہی پارٹی جو یہ بل کو پروموٹ کر رہی ہے، جو انٹروڈیوس کر رہی ہے، وہ وہی پارٹی ہے جو ٹپو دی ہائی جیکر ان کا ایک ممبر ہوتا تھا. تو کیا اس پارٹی کو بین کر دینا چاہیے؟ بھائی ایویڈنس لائیں کہ پارٹی لیڈرشپ ایٹ آل لیولز یہ پلان تھا، یہ تھا، وہ تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا اس لیے کہ ایک پارٹی کا نمائندہ تھا لہٰذا خودکش، لہٰذا پارٹی کو بین کر دیں. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے کہ یہ بل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور میں سنجرانی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آنے دوں گا ایسے بل کو. آئی تھنک از اے رائٹ اسٹیپ. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو یو کین پروسیکیوٹ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اگر ایک بہت بڑا پلان ہے تو اور لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے. اتنے کو کرو کہ وہ واقعی وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ شریک ہیں ایسے اس قسم کے کرائم میں. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے. اور یہ بل کو انٹروڈیوس کرنا مطلب یہ ہے کہ آج کا گورنمنٹ کل کے آج کا گورنمنٹ آج کے اپوزیشن کو ڈکلیئر کر دے گا، اور کل کا گورنمنٹ میں جو ہے اگر وہ بھی کوئی ایسے لوگوں کو سوچے یا خیال ہے ایسے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ دے گا کہ بین کرو اس پارٹی کو. تو آئی ایم گلیڈ کہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. پی آئی کے دور حکومت میں پی ڈی ایم خوب تنقید کیا کرتی تھی کہ قومی اسمبلی کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا ہے، کنسنسس نہیں کیا جاتا، آن بورڈ نہیں لیا جاتا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک دن میں تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ قائم کیا تھا. مگر تب تنقید کرنے والی پی ڈی ایم خود اقتدار میں آ کر کیا کر رہی ہے؟ پارلیمانی تاریخ کی تیز ترین قانون سازی میں پی ڈی ایم حکومت نے پی ٹی آئی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. حکومت نے بغیر کورم کے کم وقت میں قانون سازی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. بنا کورم کے صرف 15 ارکان نے 1 گھنٹے میں 29 بل منظور کر لیے. تو کیا ایسی جلدی ہے اس حکومت کو، اور کیا پارلیمان کے تقدس کی پامالی نہیں ہو رہی؟ لالی صاحب کیا کہیے گا؟ میرے خیال میں اس کو ہم سبمٹ کرنا چاہیے جوائنٹلی ہمارے پروگرام میں. یہ گینس بک آف ریکارڈز کو ہم یہ بھیجیں اور کہیں کہ ایسا کبھی پہلے ہوا ہے کہ ایک سرونگ پارلیمنٹ جو ہے وہ 29 ممبرز کا 29 بلز کو 15 ممبرز جس 300 پلس میں سے 15 ممبرز سے پاس کیا 1 گھنٹے میں. یہ مسٹ بی اے ریکارڈ. تو میرے خیال میں اچھا ہوگا ہم لوگوں کو وہ ایک مگ وگ کا کچھ وہ دے دیں گے یادداشت کہ آپ نے گینس بک آف ریکارڈز میں یہ معاملہ پیش کیا. بالکل. واٹ کین یو سے اس کے بارے میں؟ یہ تو ایک پورے سسٹم کی مکری ہے اور انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. دیکھیے 1 گھنٹے میں 29 بلز آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. They haven't even read it. تو یہ ایک مکری ہے پارلیمنٹ میں. آپ کو یاد ہے کہ ایک کوئی بل پاس کر رہے ہیں کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ. میں کہتا ہوں یہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ہے. یہ بل یہ 15 لوگوں کو تو یہ کنٹیمپٹ میں فوراً لینا چاہیے.
یہ چھوڑیے کہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف اٹس اے اسٹیب ان دا بیک آف ڈیموکریسی، وہ سب چھوڑ دیں. یہ تو کنٹیمپٹ ہے پارلیمنٹ میں، یہ ان کے اپنے قانون کے بارے میں. اور دوسری بات ہے جو قانون اس 15 میں آئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کر نہیں سکتا، میرے خیال میں اجازت نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ ایسی باتیں کریں، ان کو ڈسکس کریں. تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ فرینکلی ایسا ایک اٹس اے مانے یو آر پلینگ ود ڈیموکریسی، یا آپ کی کنٹیمپٹ فار ڈیموکریسی آپ بتا رہے ہیں. یہ ہے کنٹیمپٹ جمہوریت کا فرینکلی. چند دنوں کی مہمان موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے دھڑا دھڑ ترقیاتی منصوبے منظور کیے جا رہے ہیں. ایکنک نے 1220 ارب روپے کے 8 بڑے ترقیاتی منصوبوں کو گرین سگنل دے دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس ہوا تھا، جس میں 1200 میگا واٹ کے حامل چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ یونٹ 5 منصوبہ سمیت اہم منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے. کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے انفراسٹرکچر منصوبے، جبکہ حکومت سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکولز کی تعمیروں اور بحالی کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ مختلف سڑکوں کی تعمیر اور کنال سسٹمز کی ری ماڈلنگ کے لیے بھی فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں. اب اپنے تجزیہ کاروں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کے آخری دنوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دینا، کیا حکومت کا یہ رویہ درست ہے؟ ہلالی صاحب. ہاں، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ رویہ تو ہے یہ، مانے کہ جو پیسے رہ گئے ہیں سب خرچو. نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا خرچنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. 3-6 مہینے ان کے ایسے ہی ضائع ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی ان کے ساتھ یہ کریں گے. دیکھیے، دس از پاکستانی پالیٹکس. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ پروجیکٹس، بڑے ڈیلیگیشنز آج کل پھر رہے ہیں دنیا میں کچھ فیملیز کے ساتھ. وہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ فیملیز کا جو گئے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں آپ کے اور میرے ٹیکس سے ان کو ملتا ہے. تو مانے کہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، ایک طریقہ یہ ہے، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو ورک کرنے. یہ جو ڈیلیگیشنز باہر دیتے ہیں اور ان کے لیے اسٹریچ لیموز ہائر کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں نیو یارک میں اسٹریچ لیموزینز آ رہے تھے. ایک آدمی کے لیے وہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتا تھا. تو یہ جب ہونے لگے تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھی جس کے میں کام کرتا تھا ان کے سیکریٹریٹ میں، تو انہوں نے یہ کہا، بلکہ مجھے کہا کہ یار یہ تو بہت سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو بلا کے کھانا آرڈر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں آپ ایسے کریں کہ ان سب ڈیلیگیشنز کو کہتے ہیں کہ اگر if you are in the hotel تو پھر 8 بجے کھانا سرو ہوگا، 8 سے 9 تک فلانے کمرے میں چلے جائیں، ادھر آپ کے لیے انتظام ہوگا، کھانا کھا لیں. یہ نہیں کہ دفتر وہ کمرے میں بیٹھ کے جو آپ کے مہمان ہیں ان سے کھانا. تو یہ ہونے لگا تھا. اب اس کا نتیجہ بھی دیکھیے کیا ہوا کہ اسی وقت انہوں نے پرائم منسٹر نے ایک سیکرٹری فائنانس منسٹر ایڈوائزر فائنانس وی اے جعفری مرحوم تھے، ان کو انہوں نے بلا لیا کھانے کے وقت. تو وہ کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ جب باہر نکلے تو یہ جاپان کی بات ہے، تو اس وقت وہ کھانا پہ نہیں گئے اس لیے کہ وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، روم سروس پہ آرڈر نہیں تھا. تو میں ان کو دیکھا، کافی بیچارے بھوکے ہوئے لگ رہے تھے، وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں تو یار کھانے کا ٹائم چلے گیا یہ وہ. تو پھر میں نے انتظام کچھ کیا ان کے لیے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکسپینڈیچر آڈٹ کریں، ڈیلیگیشن ختم ہو گیا، وزٹ ختم ہو گیا، ریسیٹس آ گئے ہیں، آڈٹ کریں بیٹھ کے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ unnecessary ہے تو اس کو کال کریں کہ you have ordered a meal. آپ ایک آدمی ہے 15 لوگوں کے لیے کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ کس کے حکم پہ کیا، کیسے کیا؟ who are these people؟ بھائی نکالو ان سے پیسے، واپس لو. 1-2 دفعے ہی آپ کریں، وہ نہیں کریں گے. بھوکے تو نہیں باندھنے جانا چاہیے ان کو اس لیے کہ وہ کمرہ بند ہو گیا ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ نو سینس آف پروپورشن. یہ تو ہوتا ہی ہے، جدھر کوئی مفت چیز ملے تو کھاؤ، لوٹو، 10 دفعے کھاؤ، 10 لوگوں کو بلاؤ اگر تمہارا پیٹ بھر گیا. واٹ کین آئی سے؟ یہ ہے ہمارا کلچر. بالکل جی.